ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جو بقیہ حصہ سورۃ النمل کا رہ گیا تھا 20ویں پارے کا، پہلے تو اس کی تلاوت سنی ہے، اس کے بعد سورۃ القصص ہے اور اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ القصص، یہ ساری صورتیں تینوں ہی مکہ مکرمہ کے دور کی میں نازل ہوئی ہیں، اور سورۃ قصص میں جس قدر تفصیل کے ساتھ اور تمام ضروری جزیات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، وہ سورۃ شعراء ہو یا اس سے پہلے سورۃ اعراف اور سورۃ طٰہٰ ہو، ان میں وہ تمام اجزاء اور جزیات مذکور نہیں ہیں، لیکن سورۃ القصص میں پوری ایک ترتیب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس تفسیر کو بیان کرنے کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تو تسلیم نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں معترض تھے کہ یہ کیسے نبی بنا دیے گئے۔ نبی اگر بنایا جاتا تو مکے یا طائف کے کسی صاحب ثروت اور بڑے آدمی، اس کے گھر یہ قرآن نازل ہوتا، انہیں نبی بنایا جاتا، اس کا اثر و رسوخ ہوتا تو کوئی ان کی بات بھی مانتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانے تو کیسے مانے، اور ساتھ یہ بھی عذر پیش کرتے، جس طرح کہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر محمد کی بات مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پورا ماحول اور پورا ارد گرد جو ابن ان جدن ایک قدیم مذہب پہ، دین پہ چلا آ رہا ہے، وہ ان تمام کے ساتھ جھگڑا، اختلاف، لڑائی، وہ مول لینے کے مترادف۔ پورے ماحول میں ایک ارتعاش اور ایک مخاصمت اور مخالفت چل نکلے گی، اور ہمارے ہاں یہاں مکہ مکرمہ میں جو اس وقت ہمیں بیت اللہ کی مجاوری کی برکت سے سیادت اور قیادت ملی ہوئی ہے، وہ تو ہم سے جاتی رہے گی، ہم پھر اس کے لائق تو نہیں ہوں گے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں۔ یہ تھے ان کے شبہات اور یہ تھے ان کے اعتراض نبی علیہ السلام پر۔ ان دونوں کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری تفصیل سے دیا، اور وہ اس طرح کہ دیکھو، اللہ رب العزت جب کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس فیصلے سے منحرف نہیں ہو سکتی، اس فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی۔
نہ چاہنے کے باوجود. اور یہ بات بھی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دینا چاہیں، کوئی اعزاز، کوئی اکرام، کوئی درجہ، کوئی مرتبہ، وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، اپنے اس بندے کو اس مقام اور عالی مرتبت پر سرفراز فرما دیتے ہیں، اور کوئی اس سے ان کا وہ مقام چھین نہیں سکتا. یہ ہے اصل میں ساری کہانی، جس کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے فرعون نے کیا کیا تھا. فرعون تو چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو. بنی اسرائیل کے گھر جتنی نارینہ اولاد ہوتی تھی پکڑ پکڑ کے اس کو قتل کرتا تھا، کیونکہ اس کے جادوگروں نے کہہ رکھا تھا کہ اس قوم میں سے ایک نوجوان پیدا ہونے والا ہے جو تیرے لیے خطرے کا باعث بنے گا. اس لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دو، اور جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو رہنے دو، وہ ہمارے کام کاج کریں گی، خدمت گزار بنے گی ہماری. یہ اس کا منصوبہ تھا. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کٹھن مراحل میں اور مشکل ترین حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کی ماند کو ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. دودھ پلا دو، اور جب تم کوئی خطرہ محسوس کرو تو اس کو پانی کے سپرد کر دو، پانی میں بہا دو. اب میں جانوں اور میرا کام جانوں. آپ خوف نہ کریں، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں تمہیں واپس تیرا بیٹا دلاؤں گا. پانی کے لہروں سے بچا کے اس کی پرورش بھی تو ہی کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ اسی طرح ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اس چال کے خطرے کے نتیجے میں انہوں نے دریا کے سپرد کر دی. پانی کی لہروں میں تیرتے ہوئے فرعون کے محلوں کے پاس پہنچے تو فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک محبت ڈال دی. اللہ فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. اللہ کہتے ہیں وہم لا یشعرون. انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، اولاد ہے نہیں، چلو اللہ نے بیٹا دے دیا ہے تو ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بنے گا، ہماری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بنے گا. اللہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا ونتخذہ ولدا، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہم لا یشعرون. انہیں کوئی شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ اس کا انجام بالآخر کیا ہونے والا ہے. اب بیٹا چلا گیا وہاں، ماں تو پریشان ہے، پتہ نہیں کیا بنا. ماں نے بیٹی کو کہا کہ چھپتے چھپتے دریا کے کنارے کنارے تم جاؤ اور دیکھو جا کے یہ بنتا کیا ہے بیٹے کے ساتھ. یہ بہن جاتی ہے اور جا کے واپس آتی ہے اور ساری داستان سنا جاتی ہے کہ وہ تو فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. اب یہاں دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ. اب دودھ پلانے کا مسئلہ آتا ہے تو دائیاں دودھ پلانے والی عورتوں کو فرعون اکٹھا کرتا ہے، آؤ بے دودھ پلاؤ بچے کو. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، خبردار تو نے نہیں پینا،
ہاں تو نے نہیں پینا. یہ بچہ اب دیکھیے ہم تجدد کے کہنا چاہیے کہ اثرات کی بنا پر ان حقیقتوں کو قبول نہیں کرتے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہی سائنس ہے جس کو ہم نے سر پر اٹھایا ہوا ہے. سائنس بہت بڑا مسئلہ ہے. سائنس نام ہے کسی چیز کو دیکھ کے بات کے یقین کرنے کا. سائنس تجربے کو مانتی ہے, رؤیت کو مانتی ہے, ایمان کو نہیں مانتی. ایمان بالغیب کا انکار کرتی ہے. ایمان اور اسلام وہ ایمان بالغیب کا حکم دیتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سائنس یہ نہیں مانتی. اب یہاں دیکھیے بچہ پہلے پیدا ہوتے ہی جس نے 4 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک منہ بند رکھا ہے شکم مادر میں 3 پردوں کے درمیان, اور ناف کے ذریعے جس کو ہم ناڑو کہتے ہیں اللہ اس کے جسم میں خون سپلائی کر رہا ہے. خون سپلائی ہو رہی ہے, یہ پرورش پا رہا ہے. جو ہی یہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ منہ یہ ہلنے لگ جاتا ہے. پیدا ہونے کے چند سیکنڈوں منٹوں کے بعد اب اس کو جس نے 4-6 ماہ منہ بھی نہیں ہلایا, اس کو منہ ہلانا کس نے سکھا دیا ہے کہ یہ ہلاؤ گے تو تمہیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. یہ ہلانا کس نے سکھایا ہے؟ کس نے اس کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ یہ ایسے کرو گے تو تمہیں کھانے کی چیزیں میسر آ جائیں گی؟ یہ اللہ کرنے والا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, بس تیرا منہ بند, تو نے کچھ نہیں کھانا. اب دودھ پلانے والی آتی ہیں, منہ ادھر منہ ادھر, اللہ نے پلانے نہیں دینا. اختیار تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. وہ جو بہن ساتھ بھیجی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی. وہ جا کے کہتی ہے حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. میں ایک گھر کا پتہ بتلاتی ہوں, مجھے امید ہے کہ وہاں سے بات بن جائے گی اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوئے گی, خیر خواہی بھی کرے گی, پرورش بھی کرے گی, پالے پوسے گی بھی. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بلا کے لاؤں. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا. اللہ فرماتے ہیں یوں ماں کو فرعون کے گھر بھیج کے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا کیا کیا, انتظام کر دیا. جس کے مارنے کے لیے ہزاروں بچے مروا دیے فرعون نے, اس کے گھر میں ماں کے دودھ سے بچہ پل رہا ہے جس سے فرعون کی تباہی ہونے والی. یہ ہے قدرت قابل. علی کل شیء قدیر وہ ہے, غالب علی امرہ وہ ہے. وہ جو فیصلہ فرما لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. انسان کی فہم, انسان کی دانش وہاں کام ہی نہیں کرتی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. انسان بس کہنا چاہیے کہ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ ماں جان لے کہ میرے ساتھ جو وعدہ اللہ کا ہوتا تھا وہ حق تھا. ماں کو بھی اطمینان ہو گئے. پرورش ہوتی رہی, پلتے رہے, جوان ہو گئے. پھر ایک قبطی فرعون کے قوم کا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا, ایک اور آدمی کا بنی اسرائیل کا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک مکہ لگا اور وہ مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. قصہ مختصر اگلے روز
پھر ایک کسی طرح کا جھگڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کرنا چاہی تو اس نے کہا موسیٰ تو خیر خواہ نہیں ہے، کل بھی تو بندے نے کو مارا ہے، آج پھر مارنا چاہتے ہو؟ یہ کیا شرافت ہوئی؟ اسی اثناء میں ایک آدمی آتا ہے بھاگا بھاگا، کہتا موسیٰ بھاگ جاؤ یہاں سے، تیرے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چل نکلتے ہیں، 6-7 دن کا سفر کر کے وہ مدین پہنچتے، شام کی طرف، مدین کے علاقے میں، مصر سے نکل کے وہاں پہنچتے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک گھرانے کے 10 سال بکریاں چلاتے ہیں، 10 سال بکریاں چلاتے ہیں، اور وہ بھی اس شرط پر، اللہ اکبر، کہ اس نیک وقت نے یہ کہا تھا میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، بکریاں تم پالو، تم یہ مدت پوری کر دو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ جب مدت پوری ہوئی تو یہ نکاح لے کے شادی کر کے چل نکلے۔ عرصہ دراز ہو گیا، 10 سال سے اوپر، چلے وطن چلتے ہیں۔ اب وطن جاتے ہیں، سردی کا موسم ہے، راستے میں رات کے موقع پر ٹھٹری بیوی سردی نے لپیٹا، پریشان ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کے پاس ایک آگ کا مظاہرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہاں آگ دستیاب ہے، اس کو لوں اور ہم تاپیں تاکہ سردی سے بچ جائے۔ یہ سارا قصہ اللہ ذوالجلال نے بتلایا اس لیے، گئے تو تھے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بالآخر اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں نبی بنا دی ہے۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، لیکن اللہ ذوالجلال نے کیا بنا دیا؟ نبی بنا دی۔ یہ سارا قصہ نبی علیہ السلام کے حالات کے تناظر میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت دینے والا اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت دینے والا اللہ ہے۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے نبی بنایا جانا ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام کو کہ علم میں تھا کہ مجھے نبی بنایا جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الایمان ما الکتاب ولا الایمان، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن کیا اس وجہ سے کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، نبوت مل جائے گی، مجھے کوشش کروں، محنت کروں، ذہن سازی کروں؟ قطعاً نہیں۔ نبی علیہ السلام ہی نہیں، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ عبد المطلب بھی وہاں غار حرا میں جاتے تھے، تنہائی میں۔ اصل یہ عزلت ہے نا، عزلت، تنہائی، جن نفوس میں یہ ماحول کی رذالت اور غلاظت، وہ اس سے وہ نفوس متنفر ہوتی ہیں، تو وہ ایک تنہائی ڈھونڈتے ہیں کہ تنہا وقت گزاریں تاکہ ان غلاظتوں سے بچیں، ان گندگیوں سے بچیں۔ جتنا موقع ان غلاظتوں سے بچ جائے وہی غنیمت۔ ماحول سے تنگ آ کے یہ وہاں بیٹھتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے۔ عبد المطلب بھی اسی طرح کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی جاتے، اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہاں میں عبادت کروں، وہاں جناب اللہ اللہ کروں، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ اللہ مجھے بنا دے تو شاید وہاں سے خیر پڑی جائے اسی طرح اس حالت میں۔ نہیں، بالکل، بلکہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام پر، اس کی صحیح بخاری میں جو تفصیلات ہیں وہ سب اس بات کی مؤید ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جانے والا ہوں، تصور ہی نہیں تھا نبی علیہ السلام کو۔ اگر یہ تصور ہوتا، آپ خود سوچیں، تو وہ غار حرا سے واپس آ کے
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے ڈر آ رہا ہے، کپڑا اڑا دو، کپڑا آ رہا ہو، سردی لگ رہی ہے، پریشانی کی حالت ذکر کرتے ہیں۔ اگر وہ ذہن میں کچھ بات ہوتی، یہ بند کر دیں، کیا کر رہے ہیں، بات میں کر رہا ہوں، بات آپ کسی اور سے کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ اچھا سارا چھوٹ جاتا ہے، بہت خیال نہیں کرتے بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کہیں کسی حصے میں کسی درجے میں کوئی تصور ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ سے اپنے اس خطرات کا اظہار کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے خدیجہ آج گل بن گئی ہے، بات سمجھے، خدیجہ آج گل بن گئی ہے، آ گیا جبرائیل جڑا موسیٰ علیہ السلام تے آਉਂਦਾ ਸੀ، انہوں نبی بناؤਣ ਦਾ اعلان کر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ کے خوشخبری دیتے یا ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے فرماتے کہ زملونی زملونی، بات سمجھ رہے ہیں کچھ؟ یہ چیز بتلاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں یہ بات نہ تھی۔ یہاں یہ بات میں ایک عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں ان میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کب ملی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، حتیٰ کہ کفر کے فتوے بھی دیے گئے، ایک دو کتابیں نہیں، متعدد کتابیں۔ ایک ساتھی کہتے ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، دوسرے کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عالم ارواح میں ملی۔ عالم ارواح میں نبوت کا ملنا وہ تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے، وہ تو اللہ ذوالجلال کا کیا ہے، ایک فیصلہ ہے، لیکن بالفعل نبوت نبی علیہ السلام کو اس سے کب سرفراز فرمایا گیا، جب آپ 40 سال کے ہو گئے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو مشکل ہو، لیکن جب وہ بات کو الجھایا جائے اور بات کو خراب کیا جائے تو پھر بات سے بتنگڑ بنتا چلا جاتا ہے، بات الٹتی چلی جاتی ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی۔ تو وہ حضرات، ہمارے بریلوی حضرات، اس مسئلے پہ آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، یہ تم گمراہ ہو، تم گمراہ ہو، حتیٰ کہ بعد میں تو کفر تک کا بھی فتویٰ دے دیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ سیدھی بات ہے سوچنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ کی بعثت سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ سب گمراہ تھے، خال کوئی آدمی فطرت جس کی سی، جس طرح ورقہ بن نوفل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یا زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ زید بن عمرو بن نفیل یہ اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کر کے سر سجدے میں رکھ دیتے اور اللہ ذوالجلال سے عرض کرتے، یا اللہ مجھے تیری بندگی کا اگر کوئی طریقہ ہو تو میں اسی طرح تیری بندگی کروں، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ تو کس طرح راضی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ میں نے خواب میں زید کو دیکھا ہے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا انجام اللہ نے اچھا کر دیا۔ تو چند نفوس تھے اس دور میں بھی جو فطرت پر قائم تھے، توحید پر تھے، لیکن گنے چنے چند افراد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے کفار مکہ کو یہ بات بتلائی ہے، خبردار کیا ہے کہ تم جو میرے نبی کی نبوت پر معترض ہو، موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھی، کیا چیز تھی کہ اللہ ذوالجلال نے چلتے چلتے ان کو نبوت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبی دے دو، اللہ نے اس کو بھی بنا دیا۔ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت کسب نہیں ہے، کسب سے نہیں ملتی، ولایت کسب سے مل جاتی ہے۔ ولایت کسب سے محنت کرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ لیکن نبوت یہ کسی محنت، عبادت
زہد، ورع، تقوی اس پر نہیں ملتی۔ یہ نبوت اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، جب جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے۔ انبیاء کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتدریج نبی نہیں بنایا، اچانک حکم آ گیا کہ تم نبی ہو۔ یہ ایک ہمارا بدمعاش غلام احمد قادیانی ہے، جو پہلے کہتا تھا میں مجدد بنا ہوں، پھر مناظر بنا ہوں، پھر مسیح بنا ہوں، پھر نبی بن گیا ہوں۔ یعنی یہ تدریج کہتا ہے۔ اللہ کے نبی بننے کے لیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ، باری بہ باری، برحلہ بر برحلہ، یہ اللہ کے ہاں کوئی قاعدہ ہی نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے اسی پس منظر میں یہ بات فرمائی ہے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ممتاز کر دیتا ہے۔ پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے، اور شرف و فضل، عزت، مقام، مرتبہ دینا یہ بھی کس کے مقام لائق ہے؟ اللہ کے لائق۔ اب دیکھیں انسانوں میں سب انبیاء کو ممتاز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور سب انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اولی العزم 5 انبیاء کو منتخب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ۔ ان کو علماء کہتے ہیں کہ یہ ہیں اولی العزم انبیاء۔ قرآن مجید میں 2 جگہ ان 5 کا اکٹھا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے بھی کہ ان 5 انبیاء کا 2 جگہ پر قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر ہوا ہے ان 5 انبیاء، لیکن ان 5 میں بھی سب سے افضل، سب سے برتر وہ کون ہے؟ سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا، حقیقت یہی ہے، کوئی جو چاہتا ہے کہتا رہے، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ۔ بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے مخلوق میں، خالق وہ ہے، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق میں جس کا بھی مرتبہ ہے وہ آپ کے سب ہیچ، سب نیچے، سب سے بلند تر مقام اور مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اب یہی دیکھیے، انبیاء ہی نہیں، یہ کتابیں ہیں، انبیاء بھی اللہ نے بنائے ہیں، یہ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں۔ صحیفے آدم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، یہ سارے کتابیں صحیفے نازل فرمائے، لیکن ان کتابوں میں بھی جو امتیاز، جو فضل، جو شرف، جو مرتبہ قرآن مجید کو اللہ نے دیا ہے وہ دوسری کتابوں کو یہ مرتبہ میں نے اور آپ نے متعین کیا ہے۔ معاذ اللہ، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کو مرتبہ جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ ہم تو اس مرتبے کی حقائق بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جو مقام اور درجہ اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا ہے، ہم اس کی کما حق و حود، اس کی تفصیلی ذکر نہیں کر سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو مرتبہ؟ اللہ دینے والا ہے مرتبہ، مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہم نہیں دیتے۔ ہم سے تو کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی طرح کتابیں ہیں، کتابوں میں بھی یہ زمین ہے ساری اللہ نے بنائی ہے، ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس زمین میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ وہ مسجد۔ حدیث سنی ہے نا، معروف ہے آپ کے سامنے، مسجد ہے۔ اور پھر ان مسجدوں میں بھی سب سے متبرک جگہ کون سی ہے؟ وہ ام المساجد ہے، بیت اللہ ہے۔ اور پھر پوری مسجدوں میں پہلا ام المساجد بیت اللہ ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر بیت المقدس ہے۔ یہ ساری تفصیل اور یہ فضیلت ان تینوں مسجدوں کو کس نے دی ہے؟ کسی انسان نے مقرر کی ہے؟ ربک یخلق ما یشاء و یختار، اللہ ہی منتخب کرتا ہے کہ یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ برتر ہے، یہ
بلند و بالا ہے، یہ سارے مرتبے کس نے تقسیم کیے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، یخلق ما یشاء و یختار۔ یہ راتیں دیکھ لیں، رمضان المبارک، میں نے اگلے روز بھی شاید کہا تھا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، لیکن رمضان المبارک کو شرف ان سے بھی زیادہ حاصل ہے۔ حالانکہ حرمت والے مہینے وہ ہیں، لیکن شرف رمضان کو ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رمضان راتیں سب ہیں، لیکن لیلۃ القدر کو پھر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کو بھی، لیلۃ القدر کو بھی۔ یہ فضیلتیں دینے والا، بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت، غلط بات ہے۔ ہم کسی کی فضیلت اور مرتبت کی تعیین کرنا گویا اللہ کے اس اختیار میں دخل اندازی کے مترادف۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سیدھی سی بات ابھی ذہن میں آئی۔ ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، روزہ افطار کرتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے میں بھی ہم دیکھیں ذرا، علامہ علی قاری نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں کہ روزہ افطار کرنا چاہیے کھجور سے۔ روزہ افطار کرنا چاہیے کس سے؟ کھجور سے۔ فرماتے ہیں اگر سامنے زمزم کا پانی پڑا ہو، اس پوری زمین کے تختے پر زمزم سے بہتر کوئی پانی نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کے تختے پر افضل ترین پانی جو ہے وہ زمزم ہے، اور زمزم وہ ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ۔ یہ زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ ذوالجلال اس کی نیت پوری کرے۔ اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی اس موضوع پر، فلاں نے زمزم اس نیت سے پیا اس کو اللہ نے یہ دیا، فلاں نے یہ اس نیت سے پیا اس کو یہ دیا، فلاں نے اس نیت سے۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علامہ احسان، انہوں نے بھی اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، جب وہ مدینہ یوسفی میں پڑھتے تھے، گردوں میں پتھری ہو گئی، ڈاکٹروں نے جناب آپریشن کے لیے تجویز دن کر دیا، یہ شیخ صاحب تھے، ڈر گئے آپریشن سے، راتوں رات اسپتال سے بھاگے۔ خود انہوں نے لکھا ہے اور بیان بھی کرتے تھے، راتوں رات میں پہنچا حرم میں، ٹیکسی لی اسپیشل، وہاں جا کے عمرہ کیا تکلیف کی حالت میں، بس پھر میں نے اسی نیت سے اتنا زمزم پیا کہ یا اللہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو پھر ہوا کیا، میں نے زمزم پیا اور اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت واش روم میں گیا تو پتھری خارج، میں اسی ٹیکسی پر واپس اور ہسپتال میں۔ اب وہ کہتے ہیں آپریشن، میں نے کہا نہیں، آپریشن رات فیصلہ ہوا تھا آپ نہیں، چیک کرو۔ اب چیک کرتے ہیں پتھری ہے نہیں۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماء زمزم لما شرب لہ، مائے زمزم جس کے لیے جس نیت سے پیا، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہے کسر پسر، پتہ نہیں گل بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، پورا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے، نہیں، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اور ہوتا بھی اسی طرح۔ تو خیر بہرحال یہ تو علیحدہ بات ہے۔ عرض کرنے کا مطلب تھا، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا مقدس پانی زمزم کا وہ بھی سامنے پڑا ہو تو کھجور سے روزہ افطار کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کھجور سے افطار کیا ہے۔ اہمیت کس کی ہے؟ نبی کی تابعداری کی، فرمانبرداری کس کی ہے؟ اہمیت کس کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کی۔ اللہ کے افضل ترین سامنے چیز پڑی ہے، اس سے نہیں کھولنا، بلکہ کس سے کھولنا ہے؟ کھجور پہلے پر، بعد میں جو بات کھاتے پھر، کھجور پہلے منہ میں ڈال۔ یعنی جو بھی عمل ہے اس عمل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑ جانا اس عمل کی فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم بہت سی خرافات سے، بہت سی بدعات سے بچ سکتے۔
لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں نہیں اے بہت اچھا ہے، اے بہت اچھا ہے، اے دے کیتیاں بھی بہت ٹھیک ہے۔ ہاں ہن میلاد دے نتیجے جناب ہوراں بھی نکلن لگ پئیاں نے، سمجھ گیا نا، میلاد دے نتیجے ہن ہوراں بھی بنن لگ پئیاں، اور ہوراں جو چند چڑھاؤندیاں نے وہ بھی تمہیں پتہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بات کہاں سے کہاں نکلی ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ 2 دن عید مناتے ہیں، تو یہ کیوں مناتے ہیں؟ جی تاریخ سے، زمانہ قدیم سے یہ اسی طرح تاریخ 2 دن مناتے رہے، مہرجان اور دوسرا دن یہ مناتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے اس کی بدلے ہمیں 2 دن اور دیے، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا۔ کس نے دیا؟ یہ 2 دن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کی بجائے کیا متعین کیا؟ یہ۔ اب ہم ان کو چھوڑ کے دوسرا عید کا دن بنائے، یہ کس نے متعین کیا؟ اللہ نے۔ سوچ لیں، اللہ فرماتے ہیں پسند کرنا، اچھا بنا دینا، بہتر کر دینا، یہ میرے اختیار میں۔ اب ہم کسی اور کو بہتری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ہار اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کے معاملے میں دخل ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کے اس حکم کے مخالفت میں ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس صورت میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، اللہ جس کو جیسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو تو آگ لینے گئے تھے، نبی بنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بیٹھے ہوئے نبی بنا دیا، اس میں کیا مشکل؟ پھر یہاں یہ اللہ فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کہ لوگ سارے مخالف ہو جائیں گے، سارے مخالف ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ الثَّمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ۔ کیا ہم نے اس شہر کو امن والا شہر نہیں بنایا؟ تمہاری تمام تر نالائکیوں کے باوجود ہر چیز یہاں پہنچ رہی ہے اور تم امن میں رہتے ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اہل حرم، ان کا یہ اعزاز تھا ایک اس دور میں۔ ڈاکے پڑتے تھے، قافلے لٹ جاتے تھے، تجارت میں جاتے تھے تو تجارت ڈاکے ڈال کے تاجروں کو لوٹ لیتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی۔ یہ مکے کے رہنے والے، یہ قریشی اور یہ خاندان مکے کے میں بسنے والا جب جاتا کاروبار پر، سفر پہ جاتا، تجارت پہ جاتا، جو بھی ہوتا، اگر یہ حادثہ پیش آ جاتا تو کہتے نحن حرامیون، اتنا جملہ نحن حرامیون، راستہ چھوڑ دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ الثمرات کل شیء، ہم نے تمہیں امن نہیں دیا؟ کیا خطرہ ہے تمہارا کہ باہر سے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ اور تم تو باہر بھی جاتے ہو تو تمہارا احترام ہوتا ہے، یہ کیا خوف خطرہ ہے تمہارا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو پھر کیا ہے، ہماری چدرات ختم ہو جائے گی، ہمارا تعاون گھٹ جائے گا، ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ جاتے رہیں گے؟ یہ تصور نہیں، غلط ہے۔ اللہ نے تمہیں امن دیا ہے اور آئندہ بھی تمہیں اللہ امن عطا فرمائے گا، میرے نبی کی اطاعت کرنے سے تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ پھر آخر میں اسی صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اور بھی باتیں، ایک بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سارا قصہ تفصیل سے ذکر کرتے درمیان میں یہ 1-2 باتیں کہیں۔ فرمایا ہے میرا نبی، جس وقت ہم نے موسیٰ کو نبی بنایا تھا تم وہاں موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور جب مدین میں جب تم گئے تھے بکریاں چراتے رہے میرے نبی وہاں، اب تم تھے؟ اللہ پھر فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، کیا طور پہاڑ پر ہم نے موسیٰ سے بات کی تھی میرے نبی، کیا تم وہاں تھے؟ نہیں۔ لیکن یہ ساری تفصیل میں بیان کر رہا ہوں، تم تو تھے نہیں۔ تمہیں کس نے بتلائی ہے؟ اللہ نے بتلائی۔ تمہیں کس نے بتلائی ہے؟ اللہ نے بتلائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دیکھیں
قرآن مجید نے اللہ نے صاحب وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں موجود نہیں تھے، شاہد نہیں تھے، لیکن ہمارے عقیدے اتنے خراب کر دیے گئے کہ آپ حاضر ناظر بھی ہیں اور جناب شاہد بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ وہاں تھے نہیں تھے، طور پر نہیں تھے، مدین میں نہیں تھے، ہاں پہاڑ پر نہیں تھے، نہیں جی ہر جگہ تھے۔ اب دیکھیے دونوں میں تضاد ہے یا نہیں؟ اب قرآن مجید کیا کہتا ہے، ہم کیا فکر کے پیش کرتے؟ اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو بات کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا جو ایک بڑا ہی کہنا چاہیے تھا تو وہ بنی اسرائیل میں سے، لیکن فرعون کا حواری بنا ہوا تھا، اللہ، اور وہ کون تھا؟ قارون وہ فرعون کا ساتھی تھا، وہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ہونے کے باوجود بھی وہ بنی اسرائیل کا خیر خواہ نہیں تھا، فرعون کا خیر خواہ تھا، اس کی مجلس مشاورت کا رکن بنا ہوا تھا، اور سارے منصوبے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو طے ہوتے تھے ان میں یہ مشیر بنتا تھا فرعون ملعون کا۔ اللہ نے اس کو بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی۔ اور بڑی عجیب بات ہے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کر و فر کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، بعض تو کہتے ہیں جنت ہی بنائی ہوئی تھی، اس نے بنائی تھی یا نہیں، بہرحال مال دولت اتنی تھی کہ خود اسی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، ایک دو آدمی نہیں، ایک جماعت، کتنا خزانہ ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اور یہی آدمی جب نکلتا ہے بڑے کر و فر کے ساتھ اور اسے سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی قوم کا دیکھو، فرعون کا ساتھ نہ دو، تو آگے کہتا ہے انما وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا کمایا ہوا ہے، میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، میری مہارت ہے، اس وجہ سے یہ میرے پاس مال ہے، کس نے دیا مجھ کو؟ میری کمائی کا نتیجہ ہے، میری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اور اس کی پوری جائیداد کو زمین میں دھنسا دی، زمین میں دھنسا دیا، اللہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ یہ آخرت کا جو معاملہ ہے آپ دیکھ لو، یہ قارون اتنا مالدار سرمایہ دار ہونے کے باوجود یہ سرمایہ اس کے کام نہیں آیا، یہ پیسہ اسے بچا نہیں سکا، مال و دولت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکی، بلکہ لوگوں کے لیے دونوں کو ہم نے عبرت گاہ بنا دیا، ایک پائی بھی اس کے کام نہ آئی، زمین میں دھنس گیا۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دار آخرت کا گھر، یہ جنت نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ ہم اس کو دیں گے جو علو، بالا تری، بلند و بالگی، اس کا خواہش مند نہ ہو، ولا فسادہ، اور فسادی نہ ہو۔ ایک ہے بڑا بننا، ایک ہے بڑا بننے کے ساتھ فسادی ہونا، یہ دونوں ایسی لعنتیں ہیں کہ دنیا میں فساد کی جڑ یہی ہے۔ جب بڑا بننے کا چاہ ہوتا ہے، نہ قتل دیکھتا ہے، نہ ڈاکے دیکھتا ہے، نہ کوئی اور چیز دیکھتا ہے، بس میں بڑا بن، لوگوں کو قتل بھی کرواتا ہے اپنی دھونس دھاندلی جمانے کے لیے، اپنے پیسے کی نمائش کرنے کے لیے، سب کچھ ناجائز حرام سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ ہے علو۔ ولا فساد، فساد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے وہ سب فساد۔ صراط مستقیم، سیدھی راہ، سچی راہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول نے بتلائی، اس سے ہٹ کے جو بھی ہے وہ سب فساد۔ فرمایا جو اس
کفر کے، اس شرک کے، اس فساد کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے آپ کی بڑائی کی فکر میں رہتا ہے کہ میں سمیٹ لوں، سنبھال لوں، جمع کر لوں، اللہ فرماتے ہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں حصہ وہ ہے، اس کا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو انکساری کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، فروتنی کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ ذوالجلال کے ہاں عزت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا، من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا، جو میرے لیے تواضع اختیار کرے گا میں اس کو بلندیاں عطا فرماؤں، اس کو سرفراز فرماؤں، اور جو تکبر کرے گا اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں۔ یہ فرعون نے بھی تکبر کیا، اس کے بارے میں اسی صورت میں علا علو کا جملہ اس کے لیے بھی آیا ہے، اسی صورت میں کہ وہ بڑا بنا، سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا دیا اپنے بڑائی کے لیے، فساد کیا اپنی بڑائی کے لیے، نتیجہ کیا نکلا؟ نہ آپ رہا نہ پوری قبیلہ رہا، سب ختم ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ اس لیے یہ قاعدہ دستور ہے کہ آخرت ان کے لیے ہے جو فساد نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت نہیں کرتا، اور آخرت ان کے لیے ہے جس کے دلوں میں تکبر اور انانیت کے جراثیم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر اتنی بڑی بری بیماری، اور ان دونوں کے بارے میں یہاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اور آخر صورت میں پھر دیکھیے وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی تھی، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، دیکھیے صاف لفظوں میں اللہ فرماتے ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، تیرے تصور میں بھی نہیں تھا، تیرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ کتاب دے گا۔ نبی علیہ السلام کے تصور میں نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جانا ہے یا مجھے نبی بنا دیا جائے، میرے اوپر کتاب نازل کی جائے۔ نبی علیہ السلام کے تصور میں بالکل اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فرمایا الا رحمۃ من رب، یہ جو نبی بنایا ہے یہ میری رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ میری رحمت ہے، میں نے اپنی رحمت فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اور ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی کی بندگی مت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور سب ہلاک ہونے والے ہیں، باقی رہنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس جو باقی رہنے والا ہے، جو حی قیوم ہے، جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا، اس کی عبادت کرو۔ جو مرنے والا ہے، مر جانے والا ہے، مرا ہوا ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے یہاں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، فیصلہ اسی کا ہے، اسی کے پاس سب نے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے اس صورت کا پس منظر۔ آگے ہے صورت العنکبوت، اس میں بھی بنیادی مسئلہ جو ہے وہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ہے، حتیٰ کہ بڑی ہی شفاف الفاظ میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ مشرکین جتنے دلائل سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اس وجہ سے ہم یہ شرک کرتے ہیں، اس وجہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے دلائل جو ہیں یہ اوہن البیوت ہے، اوہن البیوت، مکڑی اس جالا تنتی اپنے شکار کے لیے شکار پکڑتی ہے، اس کے لیے فائدہ دیتی ہے، لیکن حال اس کا یہ ہے پھونک مارو اڑ جاتا ہے، اجالا اڑ دیتا ہے۔ فَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، فرمایا مشرکین کے دلائل بھی اسی قسم کے، ان کے دلائل شرک کے بارے میں بھی وہ کیا ہے؟ عنکبوت کا جالا ہے، ان کی کوئی پختگی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی پس منظر نہیں اس کا۔ اللہ ذوالجلال والے کرام نے سورۃ کہف میں ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب انسان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو انہوں نے اختیار کر لیا،
بہت برا ہے جو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں تبدیل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیسا کیسے بئس للظالمین بدلا، ان ظالموں نے کیا بدلہ ڈھونڈا ہے اللہ کا کی جگہ پھر کس کو ڈھونڈا ہے انہوں نے؟ شیطان کو۔ شرم نہیں آتی؟ یہ سوچتا ہی نہیں انسان کہ اللہ کو چھوڑ کے میں جس کی پرستش کرتا ہوں، قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا ہے وہ شیطان کی پرستش، وہ شیطان کی پرست ہے۔ اللہ ذوالجلال اس شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا بندہ اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال ہمیں سرخ روح فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ ذوالجلال اپنی رحمتوں سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔